بالکل بھی نارمل نہیں لگی اور انہوں نے سیل کے اندر جا کر ان کو اٹھانے کی کوشش کی۔ اسی دوران وہ کیا دیکھتے ہیں کہ تینوں سیلز کے بیڈ پہ صرف ڈمی ہیڈز پڑے ہوئے تھے۔ جی ہاں، وہ تینوں بھاگ چکے تھے اور انہوں نے سوپ، پلاسٹر اور کنکریٹ کے مکسچر سے بنا یہ ڈمی ہیڈ رکھ دیا تھا۔ ان میں سے ایک ہاتھ لگنے کی وجہ سے زمین پر گر کر ٹوٹ بھی گیا، جس کو اس فوٹو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر پورے جیل اسٹاف کے ہوش خطا ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ پرزنرز آئی لینڈ سے باہر تو جا نہیں سکتے، پورے آئی لینڈ کی چھان بین شروع کر دی، لیکن کہیں بھی ان کا نام و نشان نہ مل سکا۔ سب کو ایک ہی چیز ستائے جا رہی تھی کہ اتنی ہائی سیکیورٹی میں ایک بھی نہیں، تین پرزنرز بھاگے تو بھاگے کیسے؟ یاد رہے کہ ان بھاگنے والوں میں ایلن ویسٹ نہیں تھا، جس کا اصل میں یہ سارا پلان تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم بلوائی گئی اور ایف بی آئی کو بھی رپورٹ کیا گیا۔ یہ دیکھا گیا کہ تینوں اپنے سیل کی دیوار میں لگے چھوٹے وینٹ کو توڑ کر باہر نکلے ہیں۔ حیرانگی تو تب ہوئی جب دیوار کی پرلی سائڈ پر 3 نہیں بلکہ 4 سیلز کے وینٹ ڈیمیج تھے۔ جی ہاں، یہ چوتھا وینٹ ایلن جو کسی وجہ سے اپنے وینٹ سے باہر نکلنے میں ناکام رہا تھا۔ ایلن ویسٹ کو اب اچھی طرح معلوم پڑ چکا تھا کہ اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، لہٰذا اس نے اسی بات میں اپنی بھلائی مانی کہ انویسٹیگیٹرز کو سارا پلان بتا دینا چاہیے۔ یہیں ایلن نے اعتراف کیا تھا کہ سارا پلان اصل میں اسی کا تھا۔ انہوں نے یہ ڈمی ہیڈز بنائے تھے اور اس میں لگے بال انہوں نے جیل کے اندر ہیئر کٹ کے دوران ہی چرائے تھے۔ چاروں سیلز کی بیک وال پہ ایک چھوٹا وینٹ تھا جس کی سائز 5 بائی 9.5 انچ تھی۔ ایلن کو ان سیلز کا لوپ ہول معلوم تھا کیونکہ وہ جیل مینٹیننس میں بھی کام کر چکا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اس کی دیواریں صرف 6 انچ موٹی ہیں اور وینٹ کے سوراخ کو آسانی سے بڑا کیا جا سکتا ہے۔ 6 مہینوں سے چاروں پرزنرز موقع ڈھونڈ کر اس وینٹ کے گرد سوراخ کرتے تھے۔ وہ کچن سے چرائے ہوئے چمچوں کی مدد سے یہ کام کرتے تھے، جبکہ آخر میں انہوں نے جیل کے ویکیوم کلینر کی موٹر سے ایک ڈرل مشین بھی بنائی تھی۔ وہ اس کھدائی کو سیکرٹ رکھنے کے لیے اس کے آگے اپنے میوزیکل انسٹرومنٹ یا پھر کوئی سامان رکھ دیتے تھے۔ یہ سارا کام خاص طور پر میوزیکل آر کے دوران کیا جاتا تھا، جب جیل بلاک میں کافی شور شرابہ ہوتا ہے۔ وینٹ ایک کوریڈور میں نکلتا تھا جہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ یہاں سے ایک ڈرین پائپ سیدھا بلاک کی چھت پر جاتا ہے جہاں وہ اکثر مینٹیننس کے لیے کام کرتے تھے۔ الکٹراز میں پرزنرز کو بزی رکھنے کے لیے ان سے مینٹیننس کا کام کروایا جاتا تھا۔ یہ چاروں پرزنرز بھی مینٹیننس کرنے چھت پہ جایا کرتے تھے اور اس بہانے وہ اپنے بھاگنے کے پلان کے لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جائزہ بھی لیتے تھے۔ چھت سے وہ ایک اور پائپ کو یوز کر کے نیچے اترے اور پھر آئی لینڈ کی 15 فٹ بڑی فینس کو ٹاپ کر بھاگ نکلے۔ انہوں نے اپنی ساری تیاری پوری کی تھی، ربڑ رین کوٹس کو جوڑ کر اپنے لیے ایک انفلیٹیبل رافٹ بھی پہلے سے ہی بنا رکھی تھی۔ یہ رین کوٹس جیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہی دیے جاتے تھے، جو وہ بہانے سے اکٹھے کرتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ رین کوٹ سے ہی انہوں نے اپنے لیے لائف جیکٹ کی طرح کوئی چیز بھی بنائی تھی، جو کہ رافٹ کے کام نہ کرنے پر ان کو پانی میں ڈوبنے سے بچائے گی۔ پر ایف بی آئی کے لیے اصل سوال ابھی تک یہی تھا کہ بھاگنے والے پرزنرز اب کہاں ہیں؟ ان کے چوتھے ساتھی ایلن ویسٹ نے بتایا کہ پلان کے حساب سے ان کو سب سے پہلے الکٹراز کے نارتھ میں اینجل